طرح نہ رونا. مولا فرماتے ہیں کہ بی بی مولا فرماتے ہیں کہ بے رحم یہ لشکر شام کا ہے، ہر ظلم و ستم کو سہ لینا. بچنا ہے تماچوں سے جو تمہیں خود کا کے موتی دے دینا. بس نہ دے علی پڑھتی رہنا، بس نہ دے علی پڑھتی رہنا. چاہے شام کا وہ زندہ ہو میری سکینہ، اس طرح نہ رونا. نہ میری بچی نا، اس طرح نہ رونا. ہمارے لاہور سے بہت دور سے چند بیویاں اور بچیاں آئی ہیں، اور ایک شہید کی بیٹی ہے، اس کی ایک فرمائش میں پیش کر رہا ہوں یہاں پر، اگر آپ کی اجازت ہے. آج میں آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کیا پڑھنا ہے، لیکن جو شہزادی حکم کریں گے وہاں کے سنو جہاں کہ میں پڑھتا ہوں. اس ماحول میں آؤ جس ماحول میں میں آپ کو پھر زندان شام لیا چلتا ہوں. لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہو، یہ معجزہ ہے کیا؟ ابھی ایک معجزہ میں نے بیان کیا تھا کہ ایک شخص تھا، اس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ بس اب تو 12 گھنٹے کا ہے، اور اس کی فیملی سے کہا کہ صبح آ کر کے اس کی میت کو لے جانا. یہ شخص مقدس کاظمی صاحب، یہ شخص رات میں جب اس کی فیملی چلی گئی آئی سی یو سے، اللہ جانے رات کے کس پہر اس کو ہوش آیا. بس اس نے کھڑکی کی طرف دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا شہزادی سکینہ. کہتا ہے کہ شہزادی آپ کے بابا آپ کو بڑا پیار کرتے ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کسی قابل ہو جائیں، اتنی تو زندگی دے آپ، اتنی تو زندگی دے کہ میں اپنی بچیوں کو کسی قابل کر سکوں. ایسا لگا جیسے کھڑکی سے کوئی خوشبو کا جھونکا اندر آیا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہزادی کو پکارے اور شہزادی کے بابا نہ آئے؟ اس نے درخواست کی کہ شہزادی اپنے بابا سے کہیے کہ میرے لیے اپنے رب سے اتنی زندگی مانگ کے دے کہ میں اپنی بچیوں کو کسی پروان چڑھا سکے. جتنے بیٹھے ہو سنو، یہ معجزہ عالم دین نے پڑھا، اس کا ریفرنس بھی دے سکتا ہوں میں آپ کو، مگر میرے دل پہ بیٹھ گیا. صبح ہوئی تو اس کے اہل خانہ، اس کے بیوی بچے اس کی میت لینے کے لیے پہنچے، مگر جتنی آنکھیں میت کے انتظار میں تھی انہوں نے دیکھا کہ وہ علم اٹھانے والا اپنے قدموں پہ چل کر کے آ رہا ہے. تو یہ حیران ہوئے، پوچھا واقعہ کیا ہوا؟ اس نے بتایا جب تم سب چھوڑ کے چلے گئے تو میں نے چھوٹی شہزادی کو بلایا اور زندگی مانگی. یہ زندگی دینے والے وہ ہیں، مگر میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس چھوٹی شہزادی نے کتنے ستم اٹھائے، کتنے ستم اٹھائے. یہ چھوٹی بچیاں آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں نا، ان کو ہلکا سا دھکا بھی لگ جائے تو کلیجے پہ لگتی ہے. کچھ آئیے کہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا حضرت دبیر کا ایک مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں. میری منت تھی، ہائے زندان ہے، رات ہوتی ہے تو رونے کی صدا آتی ہے، کسی بچی کے تڑپنے کی صدا آتی ہے. در زندہ پہ کھڑے ہو کے، در زندہ پہ کھڑے ہو کے زندہ کی جالیوں کو پکڑے میری چھوٹی شہزادی ہر آنے جانے والے سے کہتی ہے کیا تو میرے بابا کے پاس جا رہا ہے؟ سیاہ رات میں زندہ کے در پہ رو رو کر سکینہ کہتی ہے بابا یہ شب ستاتی ہے جدائی آپ کی، اس پر یہ خاک کا بستر، کہیں اندھیرے میں بچوں کو نیند آتی ہے. یہ سن کے زینب مظلوم بولی غم نہ کرو، کہانی کہتی ہوں میں کہ سنو سکینہ، سنو سکینہ کہانی سنو. اللہ تمہاری سواریوں کو قائم رکھے. کہانی سنو. بڑی بڑی پوسٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
اپنے روزگار پہ اللہ تمہارے روزگار کو قائم رکھے مولا، کسی سواری والے کو غریب نہ کرے، کسی کو پیادہ نہ کرے۔ پہلا مصرع سنو، بی بی زینب اپنے دل کا حال سنا رہی ہے۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کو زندان کے دروازے سے اٹھا کے بی بی خاک پہ بیٹھ گئی، اپنی گود میں بٹھا کر کے اپنی زندگی کا دکھڑا اس طرح سنا رہی ہے کہ معصومہ کے دل کو چوٹ نہ لگے۔ پہلے لفظ میں ہی سارا مصائب ہے۔ بی بی کہتی ہے سکینہ کہانی سنو، ایک شہنشاہ تھا یثرب میں رہا کرتا تھا، اس کا گھر وہ تھا کہ قرآن جہاں اترا تھا، در پہ جبریل ستربان رہا کرتا تھا، اس کے دروازے سے خالی نہ کوئی جاتا تھا، اس کے دروازے سے خالی نہ کوئی جاتا تھا، آسمان اس کی سخاوت کی قسم کھاتا تھا، اس کے بابا کو در علم کہا جاتا تھا، مانی شہزادی یہ کونین لقب پایا تھا، اس کے بیٹوں میں نظر عکس نبی آتا تھا، اور بیٹیوں کو گل پاکیزہ کہا جاتا تھا، اس کے ایک بھائی کی رگ رگ میں وفا رہتی تھی، ایک بہن ساتھ میں سائے کی طرح رہتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، وہ گھر سے سفر پر نکلا، اس کا سب کنبہ بھی قرآن کی حفاظت کو چلا، اشقیاء نے اسے پھر دشت بلا میں گھیرا، 3 دن تک اسے پانی بھی میسر نہ ہوا، ہو گئی آگ ہر ایک جور و جفا اس کے لیے، اور پھر جنگ کا میدان سجا اس کے لیے، اس کے ایک بیٹے کے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی، بھائی کے ہاتھ کٹے تیر لگا مشک چھدی، لاش پامال بھتیجے کی بھی مقتل میں ہوئی، بے زباں قتل ہوا، اس کا چھری اس پہ چلی، اس شہنشاہ کے کنبے پہ غریبی چھائی، بجھ گئے سارے دیے شام غریب آئی، خیمے جلنے لگے نزدیک ستمگر آئے، وہ شہنشاہ کی بیٹی نے تماچے کھائے، کان زخمی ہوئے، آنکھوں سے ٹپکا ہائے، ڈھونڈنے باپ کو مقتل میں وہ کیسے جائے، جلتے دامن کو لیے گنج شہیدہ میں گئی، رسی گردن میں بندھی شام کے زندہ میں گئی۔ آخری بند پھر سکینہ نے کہا کہ رہتے ہیں وہ لوگ کہاں، بولی زینب کے ہوئے سب وہ اسیر زنداں، قصہ آخر ہوا نیند آئی نہ تم کو میری جان، بولی رو رو کے سکینہ پھوپھی اب نیند کہاں، تم تو کہتی تھی کہانی سنو نیند آتی ہے، یہ کہانی تو میرے گھر کی نظر آتی ہے، سکینہ آخری کہانی سنو، بولی رو رو کے سکینہ یہ میرا قصہ ہے، اس کہانی کا شہنشاہ میرا بابا ہے، نیزہ جس کے لگا سینے میں میرا بھیا ہے، میرا اصغر ہے لعینوں نے جسے مارا ہے، ارے پیردہ تم ہو پھوپھی جان